کیا آپ نے کبھی سوچا ہے لفظ محمد میں دو میم کیوں ہیں؟ ان دو میم کے پیچھے بڑا راز کون سا ہے؟ یہ دو میم کیسے کائنات کو منظم کیے ہوئے ہیں؟ اگر یہ دو میم نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر نام محمد میں کوئی بھی حرف ختم کیا جائے تو تب کیا ہوگا؟ ان تمام سوالوں کے پیچھے ایک ایسا زبردست راز ہے جو ہم آپ سے آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں ہوں فضل ملک آفیشیل 92 سے۔ پہلے دوستو، نام محمد دنیا میں سب سے زیادہ رکھا اور لیا جانے والا نام ہے، جو ایک نام اس کائنات کی سچائی اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ اس پوری کائنات کی تخلیق کی کہانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور میرے نور سے تمام کائنات اور کائنات میں موجود ہر چیز کی تخلیق کی گئی۔ اگر اللہ کے اس نور کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں، جو نور ہر چیز کی تخلیق کی وجہ ہے، اور کیوں اس نور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا گیا، اور کیوں آپ کے نور سے ہر چیز تخلیق ہوئی، ان تمام باتوں کا جواب نام محمد میں پوشیدہ ہے، جسے ایک نام کے 4 حروف میں اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ تاریخ پر مبنی ہے۔ سائنسی طور پر یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ایک آواز ہوتی ہے جس آواز سے انرجی بنتی ہے، اور اس انرجی سے لائٹ یعنی روشنی بنتی ہے، اور وہ روشنی ایک شکل میں تبدیل ہوتی ہے۔ یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کے تخلیق کا آغاز آواز سے ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں تو تمام کتابوں کو اللہ کے الفاظ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے حمد یعنی تعریف۔ نام محمد میں 4 حروف یعنی میم، ہا، میم اور دال کے بارے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کو پہلے سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ پوری طور پر اللہ کی ایک زبردست انداز میں تعریف ہے۔ جب اس ایک جملے پر یقین پختہ ہو جائے تو اس کلمے کے دوسرے حصے کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، جو یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہی نام محمد کے پہلے حرف میم کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، جو دراصل ایک ایسا سمندر ہے جس میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہیں، یعنی سورج، چاند، ستارے، اربوں کربوں سیارے ہیں جو اس سے پہلے اس میم میں موجود ہیں۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہر چیز کی تخلیق ہوئی، فرشتے، کعبہ، یعنی سب کچھ۔ یہ ہم سب جان چکے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے تخلیق کیا گیا، اور اس کائنات میں سب کچھ اسی ایک میم میں موجود ہے۔ اللہ سبحان ہمیں یہ فرماتا ہے کہ یہ وہی علم کا سمندر ہے جسے تم کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ سمندر ہے جس میں اللہ کی پاکی اور تعریف موجود ہے۔ کیونکہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے میم کے بعد ہا آتا ہے، جو حمد کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اللہ کی حمد اور تعریف۔ اس لیے اللہ ہمیں کلمہ طیبہ میں اپنے تعریف کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو بھی بیان فرماتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی بہترین تعریف یہی ہے کہ اس کے آخری پیغمبر کی تعریف کی جائے۔ میم کے بعد ہا، اس میم کے اندر حیات یعنی زندگی ہے، اور اس میم میں ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے۔ پھر دوسرا میم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا ثبوت ہے، کیونکہ اس دوسرے میم کے بعد دال آتا ہے، جس دال کی مدد سے اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس حمد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں دال کو سمجھ سکتے ہیں، جو دلیل ہے اس بات کا کہ حضرت محمد ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ دال اصل میں ہدایت اور دلیل ہے، جس کو سمجھنے میں ہی اصل بھلائی ہے۔ جب ہم نام محمد میں موجود اس علم کے سمندر کو سمجھ جائے، جو تمام حقائق کا سمندر ہے، تو ہمیں وہ آواز سنائی دے گی جس آواز سے انرجی پیدا ہوئی، اور اس انرجی سے نور تخلیق ہوا، اور اس نور سے تمام چیزوں کی تخلیق ہوئی۔ نام احمد اور محمد میں فرق کچھ یوں ہے کہ محمد وہ ہے جس کی تعریف سب سے بڑھ کر ہو، اور احمد وہ ہے جس نے رب کی حمد و ثنا سب سے بڑھ کر کی ہو۔ الفاظ حروف کے مجموعے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کم کر دیا جائے
تو باقی حروف اپنے معنی کھو دیتے ہیں، لیکن لفظ محمد کا ہر حرف بامقصد اور بامعنی ہے۔ اگر لفظ محمد میں سے پہلے حرف میم کو کم کر دیا جائے تو باقی حمد رہ جاتا ہے، جس کے معنی مدد کرنے والا یا تعریف رہ جاتے ہیں۔ ابتدائی میم کے بعد اگر ہا کو بھی حذف کر دیا جائے تو رہ جاتا ہے مد، جس کا مطلب ہے دراز اور بلند، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر دوسرے میم کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے تو صرف دال رہ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دلالت کرنے والا، یعنی اس میں محمد اللہ کی وحدانیت پر دلالت دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے خاص نسبت ہے، جیسے کہ حضور کے اسماء مبارکہ محمد، احمد، حامد اور محمود صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تعریف کا پہلو واضح طور پر نمایاں ہے۔ 4 جلیل القدر انبیاء کرام کے ناموں میں یہ خصوصیت ہے کہ ان کے اسماء گرامی کے آخری حروف کو جمع کرنے یا ملانے سے لفظ محمد بنتا ہے۔ سب سے اول نبی یعنی حضرت آدم علیہ السلام، جن کے نام میں آخری حرف ہے میم، سب سے اول اور صاحب شریعت کا نام حضرت نوح علیہ السلام، جن کے نام کے آخری حرف ہے ہا، سب سے اول ابو الانبیاء کا خطاب پانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے نام میں آخری حرف ہے میم، اور تحریک میں سب سے اول اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے نام کے آخری حرف ہے دال۔ ان تمام حروف کو ملائیں تو نام محمد بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام مخلوقات کے لیے تسکین ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو ویور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھیے گا۔ کل دوبارہ ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔